أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، نیز تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تمہارے منکرین پر غالب رکھنے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے. اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. یہ سورہ آل عمران کی 55 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں یہودیوں کی سازشوں اور شرارتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ان کے مکر اور کید جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ بندی کی تھی اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے. واللہ خیر الماکرین کہہ کر اللہ تعالیٰ بھی بہترین کید کرتے ہیں، بہترین جو ہے طریقہ اختیار کرتے ہیں ان سازشوں کا. سب سے پہلے اس میں جو لفظ آیا ہے متوفی کا، توفا، ایفا، وفا، یہ سب پورے کے پورے لے لینے کے بارے میں آتا ہے. اس کے معنی ہے کہ مکمل لے لینا، وصول کر لینا. روح کو قبض کرنے کے بارے میں بھی مجازی طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، وفات جسے کہا جاتا ہے، وفا، توفا. اس میں چونکہ یہودیوں کی سازشوں کا تذکرہ آ رہا تھا اس سے پہلے سے بھی کہ انہوں نے کس طریقے سے مکر اور سازشیں کرتے رہے تھے، جبکہ ان کے پاس ہزاروں انبیاء تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں ہزاروں انبیاء کو بھیجا، اس کے باوجود ان کی روش اور بگڑتی ہی گئی، بجائے یہ کہ اچھے ہونے کے مسلسل ان کو تنبیہات کی گئی، لیکن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. اور جب انبیاء کی تائید میں کوئی بندہ صالح اٹھ کر کھڑے ہوتا تو وہ اس کے بھی خون کے پیاسے ہو جاتے، اس کو بھی مار ڈالتے تھے. یہ انہوں نے اپنی روش اور اپنا طریقہ، اپنا طرز عمل بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے آخر میں 2 نبیوں کو ایک ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کو بوقت جو ہے مبعوث کیا گیا، لیکن انہوں نے ان کی بھی قدر نہیں کی. وہ زبردست نشانیوں کے ساتھ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کی بات نہیں سنی، ان کی اتباع نہیں کی، بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور جیسے بہترین انسان ان کو بھی قتل کر دیا. اور وہ کیسے قتل کیا؟ ایک رقاصہ کی خواہش اور فرمائش پر ان کے سر کو کاٹ کر لا دیا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی انہوں نے رومی سلطنت کو ورغلایا، اس کے بادشاہ کو ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب مزید وقت ان کے لیے ان کو دینا، مہلت دینا، وقت کا ضائع کرنا ہے. لہٰذا جو پیغمبر بھیجے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لینے کا فیصلہ کر دیا گیا آسمان پر. اور پھر وہ یہودیوں کی سزا کے طور پر ان کے پاس اب مزید کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور آخرت تک ان کے اوپر ذلت خاری اللہ تعالیٰ نے چسپاں کر دی. یہ واقعات ہوئے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو متوفی کا کہا، تو موت جب انسان کو آتی ہے تو موت کے وقت بھی انسان اپنا پورا وقت مکمل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو
مہلت عمر دی ہے، اس لیے اس کی روح پوری کی پوری قبض کر لی جاتی ہے، اور مرنے والے انسان کے لیے وفات کا لفظ کہا جاتا ہے کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا لے لیا گیا، جو دیا گیا تھا، جو روح دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ایک وقت مقررہ پر۔ جتنی عمر اور مہلت اس کو دی گئی تھی وہ مہلت سے اس نے جو ہے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، اب اس کی روح کو واپس لے لیا جا رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ نیند بھی ایک موت ہی کی ایک حالت ہے، ایک نمونہ ہے، ایک چھوٹا سا نمونہ، کہ روزانہ انسان جو نیند لیتا ہے وہ بھی ایک موت کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ہر نفس کو موت کے وقت، ہر انسان کو موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، اور اس کو بھی موت دے دیتے ہیں جو حالت نیند میں ہے، اور اگر اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے اس دنیا میں تو پھر اس کی روح کو وہیں پر روک لیا جاتا ہے، اور اگر وقت مکمل نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتے سوتے مر جاتا ہے کہ اس کی روح واپس جاتی ہے اللہ کے پاس نیند کی حالت میں بھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ روزانہ مرتا ہے اور روزانہ جیتا ہے انسان، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے اور جی رہا ہے، بے فکری سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالت نیند میں بھی ہم تمہاری روح کو لیتے ہیں، پھر سے لوٹاتے ہیں، اور پھر لیتے ہیں، پھر لوٹاتے ہیں، یہ روزانہ کا سلسلہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ وفات جسے کہا جاتا ہے وہ پورا لے لینے کو اور قبض کر لینے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اس میں دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم تم کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے یہودیوں کے، اور وہ تم کو قتل نہیں کر سکیں گے، بلکہ تمہاری موت فطری طور پر ہوگی۔ اور دوسری بات ان کی تسلی کے لیے یہ فرمائی تھی کہ وہ جو تمہارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے تم کو نرغے میں لے لیے ہیں، ان کے نرغے میں سے ہم تم کو نکالیں گے اور آسمان پر تم کو ہم زندہ سلامت اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ اور اس آیت میں 5 وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ جو سب سے پہلا وعدہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ تم کو ہم جو موت دیں گے وہ طبعی اور فطری موت ہوگی، تمہیں یہودی قتل نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ وقت موعودہ پر ہوگی۔ اور وہ وقت کب ہوگا کہ قرب قیامت ہم تم کو بھی آسمان پر اٹھائیں گے، اس کے بعد قرب قیامت تم کو پھر سے نازل کریں گے، اور تم پھر دنیا میں آ کر پھر کچھ زندگی گزارو گے، اور پھر زندگی گزارنے کے بعد تم کو ہم موت دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا وعدہ ان سے کیا ہے۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس کے بعد دوسرا وعدہ ورافعک فرمایا، یعنی ہم تمہیں عالم بالا کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ یعنی اب جو حالات ہے، جو حالات کے حساب سے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو ان کے نرغے سے نکال کر عالم بالا کی طرف لے کر چلائیں گے، اور وہاں پر لے جا کر تم کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا 5ویں پارے میں کہ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ سازشوں کے تحت وہ تم کو قتل نہیں کر سکیں گے، اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ دوسرا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ہم تمہاری تطہیر کریں گے اور تمہیں پاک و صاف کریں گے۔ کون کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر جو تہمتیں لگائی گئی تھی، جو الزامات لگائے گئے تھے، اس کو انہوں نے صاف کیا۔ سب سے پہلا اور بڑا الزام عیسیٰ علیہ السلام پر جو لگایا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے کہ وہ بن باپ کے کیسا پیدا ہو گئے، یہ بار بار وہ شک و شبہ پیدا کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے
کہ بن باپ کے پیدا ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یعنی آدم علیہ السلام کی مثال دے کر ان کو سمجھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے بن باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تو بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو ایسی کون سی تعجب کی بات ہے کہ ان کو الہ بنا لیا تم نے کہ صرف بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے؟ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور کہا کہ ہو جا تو ہو گئے، اور وہ زندہ ہو گئے۔ تو بس ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا تھا ہم نے، تو وہ الہ نہیں بنے تو یہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سمجھایا گیا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور دوسرا الزام جو ہے وہ ان پر یہی لگا رہے تھے کہ وہ بن باپ کے جو پیدا ہو گئے ہیں اور پھر وہ فسادی ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ کہہ رہے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اپنا الہ ماننے کے لیے مجبور کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی خدائی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تردید کر دی گئی قرآن میں مختلف مقامات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بات بتائی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کہلوانے کا جو ہے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا الصراط المستقیم فرمایا ایک مقام پر، اسی صورت میں گزرا ہے کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ بات بتائے۔ اور سورہ مریم میں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے علم دیا گیا ہے، یہ بتائی انہوں نے بات۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا ایک مقام پر سورہ مائدہ 6 پارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ سارے اقوال ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الزامات اور تہمتیں لگائی گئی تھی وہ تمام الزامات کو صاف کر دیا۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرا وعدہ تھا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا تھا کہ نیز تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تمہارے منکرین پر غالب رکھنے والا ہوں، یہ فرما دیا۔ تو پیروی کرنے والے کون کون ہیں؟ اب دنیا میں جو پیروی کرنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ایک تو مسلمان ہیں اور دوسرے ہیں عیسائی۔ مسلمان تو مکمل طور پر پیروی کرنے والے ہیں اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے احکامات کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھے، اور پھر ان کی کتاب میں اور ان کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بتا دی تھی کہ خاتم الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے تعلق سے انہوں نے جو تفصیلات بتائی تھی، اس کے بعد یعنی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ان کے آنے پر تم ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کو ماننا، مسلمانوں نے یہ تمام کام کیے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمان اپنی آخرت کی نجات کا جو ذریعہ تھا جو بتا دیا گیا تھا وہ اس پر بھی ایمان لا کر مکمل طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیے ہیں۔ اور عیسائیوں نے بھی عمل کیا ہے، عیسائیوں نے بھی جو ہے یعنی بہت سے یہ بات مانی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، لیکن بعد میں ان کے مذہب میں تحریفات ہوتی گئی اور باطل باتیں ان کے پاس آتی گئی، اس طریقے سے جو ہے کچھ غلط سلط باتیں ان کے پاس آ گئی، لیکن بنیادی طور پر یہ بات کو وہ تسلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بندے ہیں، اور ان کے لائے ہوئے احکامات پر وہ لوگ بھی عمل کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دو قومیں ایسی ہیں دنیا میں، عیسائی اور مسلمان، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہا جا سکتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ ان کو ہم غالب رکھیں گے قیامت تک کا، یعنی قیامت تک انہی کو جو ہے غالب کر دیا جائے گا ساری قوموں پر۔ اور آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں نظارہ کیا ہے، یعنی مسلمان اور عیسائی دونوں کی حکومتیں سب سے زیادہ ہیں آج دنیا پر جو قائم ہیں، یعنی زیادہ تر اکثریت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70 سے 80% جو ہے حکمران مسلمان یا عیسائی ہی ہیں۔
انہی کی حکومتیں ہیں، غالب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ قیامت تک کا وعدہ تھا۔ ہاں آخرت میں نجات کے تعلق سے عیسائیوں کا معاملہ الگ ہے، وہ باطل عقیدے پہ ہے تو پھر ان کو سزا ہونے والی ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس بات کو تسلیم کیے ہیں اور پھر آخری نبی پر ایمان لا کر انہوں نے جو ہے اپنی نجات کا سامان کر لیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک ہم تم کو غالب کریں گے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ پورا ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی حکومتیں دنیا پر قائم رہیں گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو یہودی ہے ان کی حکومت بھی ایک جگہ قائم ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلی چیز تو وہ اتنی چھوٹی سی حکومت ہے کہ صرف دنیا کے ایک حصے میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے اگر وہ دیکھا جائے تو، اور وہ بھی جو ہے کس کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ آج امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی ہے وہ، اور وہ اگر سرپرستی ان کی ختم ہو جائے اور ان کے سر پہ سے وہ ہاتھ اٹھا لیں تو دنیا دیکھے گی کہ ایک دن بھی وہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی اپنے آپ اپنے بلبوتے پر، تو یہ کوئی حکومت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک دنیا کا اتنا چھوٹا حصہ کہ 1% کیا 0.1% بھی نہیں بولا جا سکتا، اتنی چھوٹی سی حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے رکھا ہے۔ کچھ اور وجہ کی بنا پر، کچھ اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کو زندہ رکھنے کی، اس لیے ان کو رکھا گیا ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی حکومت، کوئی جو ہے غلبہ نہیں ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو چوتھا وعدہ تھا اس کو جو ہے پورا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پانچواں وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہیں، جو بھی اختلافات دنیا میں ہوتے رہے ہیں مختلف مذاہب میں، اور خاص طور پر جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا تھا اور یہودیوں کا تذکرہ اس میں آ رہا تھا، تو عیسائی بھی آج جو باطل عقائد پر جو اڑے ہوئے ہیں، یعنی مختلف قسم کے عقائد، سب سے بڑا ان کا باطل عقیدہ تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آج انہوں نے الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ اور ایک ان کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ان کے لیے کفارہ بن گئی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی تھی وہ بھی باطل بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے انکار کیا ہے اس میں وما قتلوہ وما صلبوہ کہہ کر۔ تو وہ یہ جو بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلا لیا، تو یہ ان کے جو ہے ان کا عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو موت ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہم سارے عیسائیوں کا کفارہ ہو گیا ہے گناہوں کا۔ یہ بالکل غلط اور احمقانہ بات ہے، ایک انسان کی موت کروڑوں انسانوں کا کفارہ کیسا بن سکتی ہے، یہ عقیدہ انہوں نے پال کر رکھا ہے۔ اور ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش انسان کرا دے سکتا ہے، وہ جا کر اپنے پادری کے پاس، پوپ کے پاس کھڑے ہو کر کانفیشن کرتے ہیں، کانفیس آف سن کہتے ہیں اس کو، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور جا کر، اور وہ جو ہے اس کو معافی دے دیتا ہے وہ پادری، جبکہ وہ خود بھی ایک انسان ہے، سوائے اللہ کے کون معافی دے سکتا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اور ہم بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس طاقت اور اختیارات نہیں ہے کہ کسی کے گناہوں کو بخش سکے۔ تو یہ باطل عقیدہ ان کے پاس ہے۔ اس قسم کے باطل جو عقائد وہ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام عقائد جو ہے اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آخری روز کریں گے بروز قیامت۔ یہ پانچواں وعدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دنیا و آخرت میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور جو کفر کرتے جا رہے ہیں اور ایسی ہی حالت میں مریں گے، تو پھر ان کو دنیا میں تو عذاب جو ملے گا سو ملے گا، آخرت کا بھی عذاب ان کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ یہاں کا عذاب ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ یہاں کا عذاب اور یہاں کی تکلیفیں
ان کے گناہوں کا کفارہ صرف ان لوگوں کا بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اور ان کو پورا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو جو مومن بندے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی دھلائی کے لیے دنیا میں جو ہے کچھ آزمائشی طور پر ان پر کچھ تکالیف اور پریشانیاں نازل فرماتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، ان کو چاہے کتنی تکلیف دنیا میں پہنچے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یہاں پر جو سزائیں اور تکلیفیں جو بھیجتے ہیں، جو آزمائش جو ہوتی ہے بندے کے اوپر، وہ جو ہے اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ رجوع ہو جائے، اور اگر کوئی رجوع ہو جاتا ہے تو پھر یہی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت ہی کے لیے جو ہے آخرت میں صفائی کر دیتے ہیں اور وہاں کا کفارہ بنا دیتے ہیں وہاں کے گناہوں کا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، رجوع نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، کفر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو پھر یہاں کا عذاب الگ اور وہاں کا بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہاں کا تو ادنا ہے، چھوٹا سا ہے، وہاں کا تو بہت بڑا تیار ہے، اور اگر تم رجوع کر لو گے تو پھر تم کو جو ہے معافی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔